وہ ایسی غیر ذمہ دار تو نہیں، کسی دوست کے ہاں جاتی تو فون پر اطلاع ضرور دیتی، اس کے والد نے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں پتہ کرتا ہوں۔ شجاعت علی نے والد کو تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ وہ سلطانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سب انسپکٹر شجاعت علی اسپیکنگ۔ اس آواز کو ذرا غور سے سنو سب انسپکٹر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریسیور پر سلطانہ کی آواز سنائی دی۔ بھیا، انہوں نے مجھے، آواز بند ہو گئی۔ سلطانہ، شجاعت علی ماؤتھ پیس میں چیخا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریسیور ابھی تک اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ ہماری اگلی کال کا انتظار کرو سب انسپکٹر، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز میں کہا گیا، اور لائن بے جان ہو گئی۔ شجاعت علی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ سب انسپکٹر شجاعت علی سکتے کسی کیفیت میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ جب اس کے باپ نے فون کیا تھا تو وہ یہی سمجھا تھا کہ سلطانہ یونیورسٹی سے واپسی پر اپنی کسی دوست کے ہاں چلی گئی ہوگی، لیکن صورتحال بہت مختلف اور بہت سنگین ثابت ہوئی تھی۔ کسی نے سلطانہ کو اغوا کر لیا تھا۔ اسے یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ سلطانہ ان کے قبضے میں تھی۔ تصدیق کے لیے اسے سلطانہ کی آواز بھی سنا دی گئی تھی، لیکن وہ کون ہو سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان شجاعت علی کی نظروں کے سامنے گرد کر رہا تھا۔ اپنی پولیس کی ملازمت کے دوران اس نے ہمیشہ فرض شناسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کبھی کسی بڑے سے بڑے شخص کی سفارش قبول نہیں کی تھی، کبھی کسی دباؤ میں نہیں آیا تھا۔ رشوت کی پیشکش کرنے والوں کو بھی اس نے آئینی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اس نے ہمیشہ دیانتداری کا ثبوت دیا تھا۔ اس کی اسی دیانتداری اور فرض شناسی کے باعث اس کے بعض افسران بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو خدمت کا جذبہ لے کر اس محکمے میں آئے تھے۔ پولیس میں آنے والوں کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی تھی، دولت کا حصول۔ پولیس کا محکمہ دولت کے حصول کا بہترین ذریعہ تھا، اور اس محکمے میں آنے والے دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ لیکن شجاعت علی اس محکمے میں دولت سمیٹنے نہیں آیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ عناصر کی بہکونی کا عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا۔ وہ معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی کردار کی حد تک اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ کسی دباؤ میں آئے بغیر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ اپنے ہی محکمے میں قدم قدم پر اس پر دباؤ پڑا تھا، قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ اس کے ایک دو نہیں، بیسیوں دشمن تھے، محکمے کے اندر اور محکمے کے باہر۔ اس کے یہ دشمن اسے نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تاک میں رہتے تھے۔ اس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، لیکن وہ ہر مرتبہ بچ گیا تھا۔ اس کے دشمن موقع کی تاک میں تھے، اور بالآخر کسی کا داؤ چل گیا تھا۔ اس کی بہن کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ اس کے دشمنوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ سلطانہ کو اغوا کرنے والا کون تھا۔ البتہ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ سر، کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ یہ آواز سن کر شجاعت علی چونک گیا۔ اس کے خیالات منتشر ہو گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، یہ ایسا ہی شاہد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ او کوئی بات نہیں شاہد، شجاعت علی نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، کوئی بات تو ہے، یہ ایسا ہی شاہد اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کو اس طرح پریشان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ افسران کی طرف سے کوئی نیا آرڈر یا کوئی گھریلو مسئلہ ہے؟ ابھی ایک فون آیا تھا، شجاعت علی نے جواب دیا۔ سلطانہ کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی شاہد اچھل پڑا؟ یہ کب کی بات ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ پتہ نہیں، شجاعت علی نے کہا۔ سلطانہ صبح حسب معمول یونیورسٹی گئی تھی، واپس گھر نہیں پہنچی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ڈیڈی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا، میرا خیال تھا کہ وہ اپنی کسی دوست کے ہاں چلی گئی ہوگی۔ میں اس کی ایک دوست کو فون کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ کال ملی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے مجھے دوسری کال کا انتظار کرنے کو کہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بلف ہو، کوئی آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہو، شاہد نے کہا۔ نہیں، شجاعت علی بولا، انہوں نے مجھے فون پر سلطانہ کی آواز سنائی تھی۔ وہ ایسا ہی شاہد کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ معلوم ہو جاتا تو میں اس طرح یہاں نہ بیٹھا ہوتا، شجاعت علی نے جواب دیا۔ ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے سر، یہ ایسا ہی شاہد نے کہا۔ شجاعت علی سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
نوری خالد، یہ ایسا ہی شاہد کہہ رہا تھا، اس کا بیٹا فریدی آپ کی تحویل میں ہے، ہو سکتا ہے اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر سلطانہ بہن کو اغوا کیا ہو۔ انہوں نے کوئی مطالبہ پیش کیا؟ نہیں، شجاعت علی نے نفی میں سر ہلا دیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے سلطانہ کی آواز سنانے کے بعد کہا گیا کہ ان کی اگلی کال کا انتظار کروں، اور میں ان کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، ایسا ہی شاہد نے کہا، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میں موبائل تیار رکھتا ہوں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی ہم ریڈ کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے کہ ہمیں فوراً اپنے بارے میں بتا دیں، شجاعت علی نے کہا۔ ہمیں بہرحال ان کی کال کا انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ رات کے 11 بج گئے۔ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی شجاعت علی لپک کر ریسیور اٹھا لیتا، لیکن وہ کال نہیں آ رہی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ 3-4 مرتبہ گھر سے کال آئی تھی۔ شجاعت علی نے ہر مرتبہ اپنے والد کو تسلی دے کر ٹال دیا تھا، انہیں اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ سلطانہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ سلطانہ کے اغوا کی خبر تھانے سے نکل کر اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ بعض افسران نے بھی فون کر کے اس سے صورتحال معلوم کی تھی۔ ڈی آئی صاحب کے حکم پر پورے شہر کی پولیس کو الرٹ کر دیا گیا تھا، اور شہر کی ہر سڑک پر گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا، لیکن شجاعت علی کے خیال میں یہ سب کچھ بیکار تھا۔ سلطانہ کو اغوا کرنے والے اسے کسی گاڑی میں لے کر تو نہیں گھوم رہے ہوں گے، سلطانہ کو کسی ایسی جگہ پر رکھا گیا ہوگا جہاں سے کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے۔ اس تھانے میں 3 ٹیلی فون تھے، اور ڈی آئی جی صاحب کے حکم پر ٹیلی فون ایکسچینج میں ان تینوں ٹیلی فونز پر آبزرویشن لگا دیا گیا تھا، تاکہ اگر اغوا کنندگان کسی بھی فون پر رابطہ قائم کریں تو ان کا نمبر معلوم کیا جا سکے۔ اس طرح فون نمبر سے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ 11:20 پر وائرلیس پر اطلاع ملی کہ دہشت گردوں کی ایک پارٹی نے ایک شاپنگ سینٹر پر حملہ بول دیا تھا۔ ان کی فائرنگ سے 2 راہگیر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ اتفاق سے ایک پولیس موبائل اس طرف پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر دہشت گردوں نے سرخ رنگ کی ایک شراٹ پر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے تعاقب جاری رکھا۔ گلشن کے علاقے میں پہنچ کر پولیس کی فائرنگ سے سرخ شراٹ کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا۔ دہشت گردوں نے کار چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک دہشت گرد پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا، جبکہ 3 دہشت گردوں نے ایک بنگلے میں گھس کر مکینوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ پولیس موبائل کے 4 کانسٹیبلوں اور اس پارٹی کے انچارج سب انسپکٹر نے اس بنگلے کو گھیرے میں لے کر وائرلیس پر کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر کے مدد طلب کی تھی۔ یہ علاقہ سب انسپکٹر شجاعت علی کا تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ شاہد، تم نے کہا تھا کہ ایک موبائل سٹینڈ بائی پر ہے، وہ شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یس سر، شاہد نے جواب دیا، لیکن آپ یہاں رکیے سر، اگر اس دوران سلطانہ کو اغوا کرنے والوں نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آپ نہ ملے تو سلطانہ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہیں رکیے، ہم جا رہے ہیں۔ سلطانہ کی زندگی ان لوگوں سے زیادہ قیمتی نہیں جنہیں ان دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، شجاعت علی نے جواب دیا۔ موبائل پر چلو، ہری اپ، اور آپریٹر وہ وائرلیس آپریٹر کی طرف گھوم گیا۔ علاقے میں گشت کرنے والی تمام موبائلز کو لوکیشن بتا کر وہاں پہنچنے کی ہدایت کرو جلدی۔ وہ بڑی عجلت میں تھانے سے نکل گیا۔ یہ ایسا ہی شاہد پہلے ہی باہر پہنچ چکا تھا۔ موبائل کے کانسٹیبلوں میں سے 2 تو موبائل ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی کانسٹیبل باہر کھڑے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہ ایسا ہی شاہد نے انہیں حکم دیا تو وہ سب سگریٹ پھینک کر رائفلیں سنبھالتے ہوئے موبائل میں بیٹھ گئے۔ ایک کانسٹیبل نے اگلی سیٹوں پر پیر جما کر کیبن کی چھت پر آٹومیٹک رائفل ٹکا لی تھی۔ شجاعت علی کے بیٹھتے ہی موبائل حرکت میں آ گئی اور تیز رفتاری سے اس علاقے کی طرف دوڑنے لگی جہاں دہشت گردوں نے بنگلے کی مکینوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ انہیں اس علاقے میں پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ ٹھیک اس وقت ایک اور موبائل بھی پہنچ گئی تھی۔ اس موبائل کا انچارج سب انسپکٹر امین تھا۔ دہشت گردوں کا تعاقب کرنے والی موبائل کے پولیس والوں نے بنگلے کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ شجاعت علی اور سب انسپکٹر امین کے آدمیوں نے بھی بنگلے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ بنگلے سے فائرنگ کے ساتھ چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، عورتوں اور بچوں کی چیخیں تھیں۔ سب انسپکٹر شجاعت علی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گھر کے مکینوں کو کسی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور تینوں دہشت گرد مختلف سمتوں سے پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت علی نے آتے ہی کنٹرول سنبھال لیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔
سب سے زیادہ سنگین بات یہ تھی کہ ان دہشت گردوں نے گھر کے مکینوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ شجاعت علی کو سب سے زیادہ فکر انہی کی تھی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے تمام پولیس والوں کو بنگلے کے چاروں طرف پھیلا دیا اور فائرنگ رکوا دی۔ پہلے شجاعت علی نے دہشت گردوں سے مذاکرات کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کا مقابلہ تھا کہ انہیں گاڑی فراہم کی جائے اور پولیس کو وہاں سے ہٹا لیا جائے، لیکن شجاعت علی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں تو ان کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے گی، لیکن دہشت گرد ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ شجاعت علی نے سب انسپکٹر امین اور ASI شاہد کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردوں کو الجھائے رکھیں۔ وہ خود گلی میں اوپر سے گھوم کر اکبی سمت والے بنگلے میں چلا گیا۔ اس بنگلے کے مکین بھی خوفزدہ ہو کر کسی بنگلے میں چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف ایک آدمی تھا۔ چھت پر 2 پولیس والے مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ شجاعت علی اس بنگلے کی دیوار پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس طرف بنگلے کی ایک کھڑکی سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ شجاعت علی کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ فائرنگ بائیں طرف کونے والے پورشن سے ہو رہی تھی، جبکہ دائیں طرف کا پورشن خالی تھا۔ وہ دہشت گرد بنگلے کے سامنے اور دائیں پہلو سے پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے۔ صرف بایاں پہلو ایسا تھا کہ کوئی کوشش کی جا سکتی تھی۔ بنگلے کے بائیں پہلو میں تقریباً 5 فٹ چوڑا گلیارہ سا تھا۔ اس طرف ایک بیڈ روم اور کچن کی کھڑکی تھی، جبکہ لاؤنج کا ایک دروازہ بھی اس گلیارے میں کھلتا تھا۔ شجاعت علی دونوں کانسٹیبلوں کو کچھ ہدایت دے کر اس اکبی بنگلے سے ساتھ والے بنگلے میں کود گیا اور پھر اس بنگلے کی چھت پر چلتا ہوا دہشت گردوں والے بنگلے کے بائیں دیوار کی طرف آ گیا۔ چھت پر سینے کے بل رینگتا ہوا کنارے پر آ کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ یہ سمت اس کے نقطۂ نظر سے محفوظ تھی۔ وہ بڑی آہستگی سے چھت سے دیوار پر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہایت احتیاط سے ساتھ والے بنگلے کے گلیارے میں اتر گیا۔ اب وہ پوری طرح خطرے میں گر چکا تھا۔ دہشت گردوں میں سے کسی کو اگر یہاں اس کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو اسے گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا جاتا، لیکن وہ بہرحال خطرات سے کھیلنے کا عادی تھا اور اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف تھا کہ جب تک اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے جرائم پیش افراد پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ وہ زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ بڑی احتیاط سے آگے رینگ رہا تھا۔ کچن کے قریب پہنچ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچن کی کھڑکی پر آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی، اوپر ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آگے بیڈ روم کی کھڑکی پر بھی گرل لگی ہوئی تھی، اوپر دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ شجاعت علی نے رک کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ کمرے میں تاریکی تھی اور کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ گھر کے مکینوں کو کسی اور کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ شجاعت علی آگے بڑھ گیا۔ اس طرف نکلنے والا لاؤنج کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ شجاعت علی دوبارہ بیڈ روم والی کھڑکی کے قریب آ گیا اور گہری نظروں سے کبھی کھڑکی اور کبھی دروازے کو دیکھنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اندر داخل کیسے ہوا جائے۔ اس نے ایک ہاتھ کھڑکی کے سلاخوں پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ دیوار پر تھا۔ وہ اس طرح دیوار پر ہاتھ رکھے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ دفعتاً چونک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دیوار پر کھڑکی وغیرہ کا کوئی ٹکڑا الگ سے لگایا گیا ہے۔ وہ دیوار کو ٹٹول کر دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار میں اس جگہ ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، لیکن ایئر کنڈیشن نہیں لگایا گیا تھا اور دیوار میں اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے لکڑی کا تختہ لگا دیا گیا تھا۔ شجاعت علی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے تختہ اکھاڑا جا سکے۔ پھر وہ جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کی جیب میں چابیوں کے گچھے میں ایک نیل کٹر بھی تھا۔ اس نے نیل کٹر میں لگا ہوا چاقو والا چھوٹا سا پھل باہر نکال لیا اور اس کی نوک سے تختہ اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس اور دہشت گردوں میں مقابلہ جاری تھا۔ فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ کبھی کبھی بنگلے سے کسی عورت یا بچے کے چیخنے کی آواز سنائی بھی دی جاتی۔ شجاعت علی نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ چند منٹ کی کوشش سے تختے کا کونا ذرا سا اٹھ گیا۔ شجاعت علی نے دیوار کی نالی تختے میں پھنسا دی اور اسے آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک کیل اکھڑ گیا۔ شجاعت علی کو یقین تھا کہ فائرنگ کی آوازوں میں چرچراہٹ کی یہ معمولی سی آواز نہیں سنی گئی ہوگی۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ گزر گیا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ تختہ اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک کیل اکھڑ جانے کے بعد یہ کام آسان ہو گیا تھا۔ اس نے تختے کو ہاتھ سے پکڑ کر بڑی آسانی سے اکھاڑ لیا۔ اس نے تختے کو بڑی آہستگی سے زمین پر رکھ دیا
اور اس خلا کے اندر دیکھنے لگا۔ اندر کی طرف بھی ایک تختہ لگا ہوا تھا۔ شجاعت علی کھڑکی کی گریل پکڑ کر لٹک گیا اور ایک پیر اس خلا میں ڈال کر اندر والے تختے کو دھکیلنے لگا۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اندر والا تختہ بھی اکھڑ گیا۔ یہ خلا خاصا چوڑا تھا اور ایک آدمی بڑی آسانی سے رینگتا ہوا اس کے اندر سے گزر سکتا تھا۔ شجاعت علی کو بھی اس کے اندر سے گزرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہوئیں تو وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دروازے کے کی ہال سے جھانک کر دیکھا۔ دوسری طرف وسیع ہال تھا۔ روشنی ہو رہی تھی لیکن کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے بڑی آہستگی سے گھمانے لگا۔ چند انچ کے قریب دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کچھ اور کھول دیا۔ سامنے دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اگرچہ بتی نہیں جل رہی تھی لیکن کھڑکی کے قریب ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی اور وہ باہر کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ شجاعت علی ریوالور سنبھالے کمرے سے نکل آیا۔ ہال کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ شجاعت علی دبے قدموں تیزی سے چلتا ہوا سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ دہشت گرد نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ شجاعت علی ریوالور سنبھالے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس دہشت گرد کو پشت سے جا کر گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ وہ بھی 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا کہ اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ آہٹ سن کر دہشت گرد پلٹا۔ ایک پولیس والے کو دیکھ کر اچھل پڑا اور تیزی سے پلٹا۔ شجاعت علی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ دہشت گرد نے پلٹتے ہی گولی چلا دی۔ گولی شجاعت علی کے بائیں بازو میں لگی۔ اس کے منہ سے گراہ نکل گئی لیکن اس نے دہشت گرد کو گرفت میں لے لیا تھا۔ ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ دونوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ شجاعت علی نے اپنا ریوالور پھینک کر اس کی رائفل کو گرفت میں لے لیا تھا۔ بازو زخمی ہونے کے باوجود وہ اس سے رائفل چھیننے کے لیے پوری قوت استعمال کر رہا تھا اور اس کی کھینچا تانی میں رائفل کا ٹریگر دب گیا۔ گولی شجاعت علی کے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتی ہوئی چھت میں پیوست ہو گئی لیکن بالآخر شجاعت علی سے رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ دہشت گرد پشت کے بل نیچے گرا تھا۔ شجاعت علی نے اسے فوراً ہی رائفل کی زد پر لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر اپنا ریوالور بھی اٹھا لیا۔ کھڑے ہو جاؤ، شجاعت علی کے حلق سے گراہٹ نکلی۔ دہشت گرد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شجاعت علی نے اس کا لباس تھپتھپا کر دیکھا۔ اس کی پتلون کی جیب میں ٹی پستول بھی موجود تھا جسے شجاعت علی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلاؤ اور انہیں کوئی اشارہ مت کرنا ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا، شجاعت علی نے کہا۔ شجاعت علی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دہشت گرد دروازے کے سامنے تھا۔ شجاعت علی نے رائفل کی نالی اس کی پشت پر لگا رکھی تھی۔ دروازے کے باہر سے شجاعت علی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ دہشت گرد نے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دی۔ وہ دونوں مختلف کمروں سے نکل کر ہال میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ پولیس کے گھیرے سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ شجاعت علی تیسرے دہشت گرد کو رائفل کی زد پر لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ رائفلیں پھینک دو، شجاعت علی دہاڑا۔ اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی تو اسے گولی سے اڑا دوں گا اور تم لوگ بھی نہیں بچ سکو گے۔ وہ دونوں دہشت زدہ سے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پھر رائفلیں پھینک دیں۔ شجاعت علی نے تیسرے دہشت گرد کو بھی دھکا دے کر ان کے قریب پہنچا دیا۔ تم تینوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ سر سے اوپر ہونے چاہیے، شجاعت علی نے حکم دیا۔ وہ تینوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ سر سے اوپر دیوار پر ٹکا دیے۔ شجاعت علی نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے پھیپھڑوں کی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے سب انسپکٹر امین کو آواز دی۔ باہر سے فائرنگ بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے اندر اندر پولیس والے دوڑتے ہوئے دیواریں پھاند کر اندر آ گئے۔ شجاعت علی نے دروازہ کھول دیا۔ سب سے آگے سب انسپکٹر امین تھا۔ گھر والے شاید اس کمرے میں ہیں، دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالو، شجاعت علی نے کہا۔ امین اس کمرے کی طرف دوڑ گیا اور دوسرے پولیس والے تینوں دہشت گردوں پر ٹوٹ پڑے۔ شجاعت علی اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے چونک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے سامنے ڈی ایس پی صاحب کھڑے تھے۔ شجاعت علی نے سیلوٹ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے سیلوٹ کا جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔